اس وقت ڈسیبل کی جو حالت ہے ان کی کہ یہ چل نہیں سکتے اور ان کو شکنجے لگے ہوئے ہیں، تو ان کے اسماعیل صاحب کے 2 بیٹے جناب ان کے جو ہیں ساتھ، ان کو بھی جو ہے وہ ایک کو شکنجا لگا ہوا ہے، دوسرا جو ہے اسے وہ کہتے ہیں جی پلیٹیں جو ہیں۔ تو حالت ظاہر یہ ہے کہ ان بیچاروں کا یہ کرائے کا مکان ہے اور پچھلے کو 3-4 ماہ سے یہ کرایہ بھی نہیں دے سکے، تو ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ الحمدللہ وہ جو کرایہ ہے وہ ہم نے ان کی ذمہ داری لے لی ہے، وہ پراپرٹی ڈیلر سے بات کر لی ہے، ہم وہ ان کا پے کر رہے ہیں، اور راشن جو ہے ان کا مسئلہ تھا، تو خیر پتہ نہیں کتنے دن گزریں گے، ان کے 2 دن گزریں گے، 10 دن گزریں گے، مہینہ گزرے گا، لیکن ہم نے الحمدللہ اس وقت جو ان کا راشن کا بھی بندوبست کر دیا ہے جی۔ تو بیگ پہ جا رہے تھے آگے؟ اچھا، کام آپ پکوان کا کرتے تھے؟ جی میں پکوان کچن کا کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، الحمد پکوان سروسز کا میرا کام تھا جی۔ ٹھیک ہے۔ تو بیگ میں تینوں باپ بیٹے جا رہے تھے، آگے وین لگنے میں ایک بندہ موقع پہ فوت ہو گیا تھا، 3 زخمی ہو گئے تھے، 3 ہم باپ بیٹے تھے جو فریکچر ہو گئے تھے۔ اچھا، جو کمانے والے تھے سر وہی ہم اسٹیچر پہ آ گئے ہیں، تو پیچھے بچیوں کا ساتھ تھا، بہت پریشانی، بڑے وسائل اٹھانے پڑے، جو ہمارے پاس مال پونجی تھی وہ تو ہم بیچ چکے تھے، تو ابھی اس ٹائم ایسے دیوالیہ ہو گیا، ابھی خود لینے کے قابل ہو گئے، تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک کسی کو دشمن کو بھی بچائے اپنے حبیب کے ساتھ۔ بیٹیاں کتنی ہیں آپ کی؟ میریاں 2 بیٹیاں ہیں، 2 بہویں ہیں، 2 پوتی ہیں، 1 پوتا ہے ماشاءاللہ۔ ہم آپ کی نسلوں کو بھی دعا گو ہیں، ہم آپ کی جماعت کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے ادارے کو قیامت تک قائم رکھے۔ وفا خون میں ہوتی تو یوسف نہیں بکتا مصر کے بازار۔ جب پریشانی آ جاتی ہے سر وہ اللہ پاک ہی اپنے حبیب سے ٹالتا ہے یا آپ جیسے اللہ کے بندوں سے کام لیتا ہے، ورنہ حال نہیں ہے ہمارے مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خدمت انسانیت کے حوالے سے۔ آج میں کافی دیر کے بعد لاہور آیا ہوں، تو یہ ہمارے ساتھ ہیں اسماعیل بھائی۔ ان سے چونکہ بہت سارے لوگ مجھے پہلے بھی پوچھتے ہیں کہ گجرات سے میں لاہور کیوں آتا ہوں۔ بعض دفعہ کچھ ایسے حادثات، کچھ ایسی مجبوریاں، کچھ ایسے لوگ سامنے آتے ہیں کہ جن کے لیے پھر ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم تک پہنچے ہم کسی کو نکار نہ کریں، لیکن انسان کی جہاں تک کوشش ہوتی ہے وہاں تک وہ کرتا ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم کرتے رہیں گے۔ تو ان بیچاروں کے ساتھ ایک حادثہ ہوا جس سے یہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے، لاغر ہو گئے، اور اس وقت ڈسیبل کی جو حالت ہے ان کی کہ یہ چل نہیں سکتے اور ان کو شکنجے لگے ہوئے ہیں، تو ان کے اسماعیل صاحب کے 2 بیٹے جناب ان کے جو ہیں ساتھ، ان کو بھی جو ہے وہ ایک کو شکنجا لگا ہوا ہے، دوسرا جو ہے اسے وہ کہتے ہیں جی پلیٹیں جو ہیں وہ مطلب ہے۔ تو حالت ظاہر یہ ہے کہ ان بیچاروں کا یہ کرائے کا مکان ہے اور پچھلے کو 3-4 ماہ سے یہ کرایہ بھی نہیں دے سکے، تو جب ان کا میرے ساتھ مجھے میسج کیا تو تب تو مطلب نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کرے، چونکہ بہت سارے کام جو ہیں ہم نے شروع کر رکھے ہیں، تو اللہ ہی ہے، ہم تو کسی وقت حیران بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ حیرانگی اس چیز سے ہے کہ انسان تو کائنات کا تھوڑا سا سلسلہ بھی نہیں چلا سکتا، تو خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایک وہ خدا ہے جو پوری کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے، چند پرند انسان حیوان جو بھی ہے دنیا میں ہر ایک کو وہ کھانے کے لیے دے رہا ہے، سب کی فریاد سن رہا ہے، لیکن انسان کے بس میں یہ نہیں ہوتا۔ انسان تو بڑا محدود سا جو حلقہ ہے اسے بھی کور کر لے اپنی زندگی میں، جتنی اس کی زندگی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم ان کے پاس آئے ہیں، الحمدللہ وہ جو کرایہ ہے وہ ہم نے ان کی ذمہ داری لے لی ہے، وہ پراپرٹی ڈیلر سے بات کر لی ہے، ہم وہ ان کا پے کر رہے ہیں، اور راشن جو ہے ان کا مسئلہ تھا، تو خیر پتہ نہیں کتنے دن گزریں گے، ان کے 2 دن گزریں گے، 10 دن گزریں گے، مہینہ گزرے گا، لیکن ہم نے الحمدللہ اس وقت جو ان کا راشن کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ تو باقی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور کیا چل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے باپو بھائی۔ اچھا سانو سب تو پہلے دسو کہ کس طرح تہاڈا ایکسیڈنٹ کس طرح ہویا؟
बाबर साहब मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, हमें ऑर्डर मिला था पकवान किचन का, जी। तो बैग पे जा रहे थे आगे अच्छा, काम आप पकवान का करते थे? जी जी, मैं पकवान किचन का काम करता हूँ जी। ठीक है, अलहम्द पकवान सर्विसेज का मेरा काम था जी। ठीक है। तो बैग में तीनों बाप बेटे जा रहे थे, आगे वैन लगने में एक बंदा मौके पे फौत हो गया था, 3 जख्मी हो गए थे, 3 हम बाप बेटे थे जो फ्रैक्चर हो गए थे। मेरे भी सर हड्डी फ्रैक्चर हो गई, बड़े बेटे के भी 2 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी, 63 टांके लगे थे। और छोटा बेटा इधर आए, इनके प्लेट लगी हुई है सर, और ये छोटे बेटे के भी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, इनके भी प्लेट डली है। अच्छा, जो कमाने वाले थे सर वही हम स्ट्रेचर पे आ गए हैं, तो पीछे बच्चियों का साथ था, बहुत परेशानी, बड़े वसाइल उठाने पड़े। जो हमारे पास माल पूंजी थी वो तो हम बेच चुके थे, तो अभी इस टाइम ऐसे दिवाली हो गया, अभी खुद लेने के काबिल हो गए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक किसी को दुश्मन को भी बचाए अपने हबीब के साथ। बेटियां कितनी हैं आपकी? मेरियां 2 बेटियां हैं, 2 बहुएं हैं, 2 पोती हैं, 1 पोता है माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। तो कितनी देर हो गई है आपको इस? जी हमें 2 साल हो गया जी इसी आजमाइश के अंदर है, और अभी भी चल रहे। 2 साल हो गए हैं। जी, साल पहले इलाज करवाते रहे, वो रेशे की वजह से नाकाबिले इलाज हुआ डॉक्टर का, मोशन सर्जिकल से। तो फिर अभी यहाँ पे डॉक्टर काशिफ बड़ाएँ फूल नगर के अंदर स्टेडियम के पास, फिर उनसे इलाज करवा रहे हैं। अभी वो कुछ एक्सरों के अंदर भी हड्डी बेहतरी आ रही है, तो अभी बड़े बेटे का भी ऑपरेशन फिर दोबारा शिकंजा उतार। फूल नगर जो भाई फिर हुआ है? जी जी जी, वहाँ है डॉक्टर काशिफ? जी जी अच्छा, ठीक है। तो उनसे इलाज करवा रहे हैं? जी जी तो वो अच्छे डॉक्टर हैं? जी, काबिल डॉक्टर हैं, उन पे एतमाद हुआ है, बड़ा भरोसा दिया बंदों ने कि उसके हाथ में शिफा है। तो हमने बोला शिफा वाले के पास जाना है। डॉक्टर तो लाहौर में भी माशाल्लाह अल्लाह के फरिश्ते बनाए हुए हैं, मगर वो डॉक्टर की तारीफ़ थी, हम उनके पास चले गए। उनसे फिर ये ऑपरेशन करवाया। बड़े बेटे की तो ज़्यादा हालत ख़राब थी वायरस की वजह से, कि नामुमकिन वाली बात हुई पड़ी थी। तो मगर फिर भी वो डॉक्टर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किरदार अदा किया है, जो कि ऑपरेशन के अंदर ही उसने अपना सही काम दिखा दिया है। हड्डी काटी गई है, बाकायदा डॉक्टर ने हड्डी काटी अंदर से। अच्छा, तो हड्डी कटने के बाद फिर हड्डी दोबारा अभी 7 माह के अंदर अंदर वो पैदा हो के और गुद बन के, अभी डॉक्टरों ने बोला है कि 1.5 महीने बाद, महीने के अंदर आप अपना इंतज़ाम कर लेना बेटा, और आपका मैं शिकंजा उतार दूँगा। अच्छा, ठीक अभी बड़े है। बेटे का शिकंजा भी उतारना है, हालांकि दूसरी भी प्लेट सर लगी हुई है। अच्छा, जी, तो ये बेटे की भी प्लेट डली हुई है। तो इस बेटे की प्लेट इसलिए नहीं निकलवा रहे हैं कि बच्चा हमारे पायोडीन या पट्टी या बाहर आना जाना, बच्चियाँ पर्देदार हैं, हम बाहर भेज नहीं सकते। वो इस वजह से कि हमने बोला हमारे दोनों में से कुछ चलो चलने के काबिल हो जाए, तो फिर ये बच्चे की भी प्लेट निकलवा दो। अल्लाह सानी वाला मामला फरमाए। आमीन। अच्छा, अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, मसाइल क्या हैं? बस वसाइल यही है कि हमें बच्चों का राशन मिल जाए, बच्चियों का, और मकान का वो कर्ज अदा हो जाए, और बस ये बच्चे का ऑपरेशन का निज़ाम हो जाए। हम आपकी नस्लों को भी दुआ गवाएं, हम आपकी जमात के लिए भी दुआ गवाएं कि अल्लाह पाक आपके अदारे को क़यामत तक कायम रखे। जो भी इसमें काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी नस्लों को ईमान इज़्ज़त अता फरमाए। हमारे दिल की गहराइयों से दुआ। चलें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ फरमाए। ये किराया तो आपका हम जो हैं ये अभी ऑन दी स्पॉट मौके पे ये हम फारिग करके जाएंगे अल्लाह खुश रखे। इंशाल्लाह, ठीक है। अभी वो भाई साहब आपको कॉल करते हैं, ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो बाकी ये जो है अल्लाह भला करे, आपका राशन फ़िलहाल तो आपको दिया है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये निज़ाम अल्लाह ही चला सकता है, इंसान के बस की बात नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर हमसे हुआ तो हम आपका और करेंगे, अल्लाह नहीं तो हम किसी को वो उम्मीद नहीं दिलानी चाहते जो हम पूरी नहीं कर सकते, अल्लाह आपको खुश रखे सर। ठीक है। तो ये भी जो कुछ हम कर रहे हैं, ये मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर ताहिर इकबाल साहब, सुभान हॉस्पिटल वाले। तो चूँकि फ़िलहाल तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप चाहें देखें। तो क्योंकि मैं उनके साथ ही काम करता हूँ, तो सो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक ने आपके लिए जो है वसाइल पैदा किए,
اور یہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اللہ زندگی ہو سر. اللہ باقی اللہ آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. اچھا تو یہ بتائیں لاہور چھوڑ کے تو گجرات آپ نے مجھے کال کیسے کر دی؟ مطلب بس یہ ہم ہاسپٹل میں رو ہی رہے تھے جی، آپ کا نمبر رابطہ ہوا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. گھر والے کو میڈیسن بھی دی بندے نے کہ یہ میڈیسن لے لیں آپ. تو گھر والے رو رہی پریشان ہیں کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. انہوں نے بولا یہ نیک صاحبان ہیں بیٹا، یہ نمبر رکھ لیں. تو ہمیں تو 6-7 مہینے ہو گئے، ضرورت نہیں پڑی تھی بابر صاحب، مگر ابھی جب اتفاقاً مالک پریشان کرنے لگ گیا تو پھر ہمیں مجبوری کرنا پڑ گیا بابر صاحب آپ کو. وکیل صاحب بھی آئے تھے تو اس لیے تکلیف دی ہے کہ ہمارے نیک بھائی ہیں، ان سے کہہ دیتے ہیں. کیونکہ سر بندے نے سوال کیا کہ آپ کے کوئی بہن بھائی، تو میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ اگر وفا خون میں ہوتی تو یوسف نہیں بکتا مصر کے بازار. جب پریشانی آ جاتی ہے سر وہ اللہ پاک ہی اپنے حبیب سے ٹالتا ہے یا آپ جیسے اللہ کے بندوں سے کام لیتا ہے، ورنہ حال نہیں ہے ہمارے مسلمان. جب جب خدمت خلق میں جب انسان پڑ جاتا ہے، جب دیکھتا ہے تو نظر آتا کہ واقعی یہ بھی حقیقت چیز ہے جو میرا اللہ پاک ہی نظام چلا رہا ہے. تو بابر صاحب ہمارے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے، آپ ہمارے پاس آئے ہو، اللہ آپ کی نسلوں کو ایمان عزت دے. آپ نے خدمت کی، اللہ آپ کا قبول عطا فرمائے. اور یہ ہونا چاہیے مستحق اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اور کرنا چاہیے. یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. یل کلمہ، یل قرآن، یل نماز ہے، اور ضرور ہونا چاہیے. چلے آج یہ ٹائم ہے، کل اچھا ٹائم آ جائے گا، ہم بھی دینے کے قابل ہو جائیں گے. اللہ پاک ہر مسلمان کو توفیق دے. اور بابر صاحب ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ، ہمارے بچے بھی آپ کے لیے دعا فرمائیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین، ایسے لوگ بہترین موقع ہوتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ اپنے رب کو راضی کر لیں. تو آپ جو کسی کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اللہ سے ربط جو ہے اسے مزید قائم کر سکتے ہیں اور مضبوط کر سکتے ہیں. تو جو اہل زمین پہ ترس کرتا ہے انشاءاللہ روز محشر اللہ رب العزت اس پہ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اپنی رحمت برسائیں گے اور اس کے لیے آسانی والا معاملہ ضرور ہوگا. تو اوپر والا ہاتھ بہت اچھا ہوتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو اس میں تھوڑا سا مال نکال کے تو آپ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کر لیں. اللہ سے بھی کاروبار کرنا چاہیے. تو جو کرتے ہیں لوگ وہ بہت اچھے ہیں. تو جن کے پاس نہیں اللہ انہیں دے تاکہ وہ رب سے کاروبار کر سکے. تو اگر کوئی ان کے لیے کر سکے تو ضرور بتائیے گا، کیونکہ مسائل تو ان کے ابھی آگے بڑے ہیں. کرنے والا اللہ ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو لیکن اگر پھر بھی بارش کے قطروں کی طرح جو چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں تو زمین پر وہ پانی بہا دیتے ہیں اور زمین کا سینہ جو ہے وہ تر بھی ہو جاتا ہے اور پانی برس بھی جاتا ہے، زمین بھی پانی پی لیتی ہے. اسی طرح ہم انسان اگر سب کی تھوڑی تھوڑی ضرورت جو ہے اس کو دیکھیں تو اس کے لیے زندگی کی کوئی مشکل نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنی ایمان میں رکھے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.